بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتمجدوه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المجيد المبين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغداد بلا استاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی آگی اندارے غوث اعظم دمدشنا مدرزا قطب آغمی زدن تیرے پیرا شاہدی لارے سے پاک ایک درم برحال من پریشان یا غوث پاک سر سرے سر ساما توئی جاتوئی جانا توئی جارے قرارے جاتوئی یا غزما. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار احمد مرتضی روح فدا جامع مسیحا خلق دلہا وہ آقا جو ہم سب کے آقا ہے، آقاؤں کے آقا ہے، وہ آقا جن کے لب پتلی پتلی گلے عرش کی پتیاں، جن کے بازو جن کو مارے تو عالم کی پرواہ نہیں، جن کی پیشانی جس کے ماتھے شفاعت کا شہرہ رہا، جن کی نگاہیں کرم جس طرف گئی دم میں دم آ گیا، وہ آقا جن کا قدم جن کا تلوا کہ جن کے تلووں کا دھون آب و حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی. آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے، جھوم جھوم کے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور جھوم کے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے صرف دو شعر ہیں، آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، شاید ہمارے خطبہ حضرات تشریف لا رہے ہیں، علماء حضرات تشریف لا رہے ہیں. آج کی رات ذکر و اذکار کی رات ہے، رحمت سے بھری ہوئی یہ رات ہے، نور منحت سے بھری ہوئی یہ رات ہے. آج کی رات قسمت کو جگانے کی رات ہے، آج کی رات قسمت کو بنانے والی رات. تو آپ
جس کو اپنی قسمت کو بنانا ہے، سوئی ہوئی تقدیر کو جگانا ہے، تو آج رسول پاک اس محفل میں آ کے اپنی قسمت کو آزما دے اور ذکر رسول زبان پر سجا لے، کانوں سے سن لے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ کہ دل سے ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، کہ دل سے ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، کہ دل سے ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، اور ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، میرے سرکار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، میرے سرکار کریں گے، میرے سرکار کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ آپ جوش میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ سارا بندہ جوش میں آ گیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ جو آپ اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ یہ دے رہے ہیں نا، یہ پیسہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ سارا پیسہ میں آج مسجد میں دے دوں گا، جتنا بھی میرے نام کرنے آئے گا، تقریب میں جتنا بھی پیسہ آئے گا وہ سب مسجد میں چلا جائے گا۔ اب میں اپنی محنت کروں گا اور آپ اپنی محنت کیجیے تاکہ آپ کو دو ثواب مل جائے، پیسہ مسجد میں لگ جائے گا اور نعت مصطفیٰ میں پیسہ آپ کا گرے کا ثواب مل جائے گا۔ کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، کہ دل سے جو ذکر احمد، دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، میرے سرکار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، میرے سرکار کریں گے۔ اور مانا کہ پل سراب، یہ شعر سے کوئی بھی خاموش نہ جائے اور کوئی بھی ایسا نہ ہو جو داغ نہ دے، کہ آپ کا اگر ایک روپیہ بھی مسجد میں رکھ لگ گیا اور نعت مصطفیٰ کی صدقے میں لگے گا تو انشاءاللہ یہ روپیہ آپ کا کل قیامت کی دن جمائے گا۔ سب کو نعت دینا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا شعر اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے سب کا بیڑا پار ہے۔ کہ مانا کل سرات خطرناک ہے بہت، خطرناک ہے بہت، کہ مانا کہ کل سرات خطرناک ہے بہت، مانا کہ کل سرات خطرناک ہے بہت، اور ہم یا رسول، ہم یا رسول کہہ کے اسے پار کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہہ کے اسے پار کریں گے، اسے چھوٹے چھوٹے بچے محنت کریں اور بڑے بھی محنت کریں تو ماشاءاللہ بڑا پار ہوتا ہے۔ کہ مانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ پلسرات اور جنت کا جو راستہ ہے وہاں جانے کے لیے سرکار نے کہیں کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے چاہنے والے گزر جاؤ۔ کہ مانا کہ پلسرات خطرناک ہے بہت، خطرناک ہے بہت، مانا کہ پلسرات
کہ اسے پار کریں گے، اسے پار کریں گے ہم یا رسول، کہہ کے اسے پار کریں گے، اسے پار کریں گے۔ چونکہ سرکار جانتے کون میرا امتی مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے سرکار کو سب معلوم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر کچھ عطا فرما دیا ہے، ہر علم عطا فرما دیا ہے کہ وہ رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ میرے سرکار سب کچھ جانتے کہ کون سا میرا عاشق، کون سا میرا دیوانہ ہے، کہاں بسر رہا ہے، کس گھر میں ہے، کس روح میں ہے، کس گھر میں ہے، کس شہر میں ہے، کس گاؤں میں ہے، کس قریے میں ہے، کس دیہات میں ہے۔ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں کہ دیوانہ میرا کس حال میں ہے، قبر کا بھی حال جانتے ہیں، حشر کا بھی حال جانتے ہیں، زمین کا بھی حال جانتے ہیں، گھروں کا حال جانتے ہیں، ہر جگہ میرے آقا آج بھی جانتے ہیں اور قیامت تک جانتے رہیں گے۔ میرے آقا سب کو جانتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ صحابہ حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو حضور کی ہر ادا کو نوٹ کر رہے ہیں، حضور کا چلنا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کا پھرنا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کا اٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ سارے صحابہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، لیکن حضور کا ایک ایسا عاشق ہے جو حضور سے کوسوں دور ہے اور بہت دور رہتا ہے، حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور سے اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ سجدہ تو وہ کرتا ہے اپنے مکان میں اور اس کا دل ہوتا ہے مدینے کی زبان میں۔ چائے پی لیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت اویس کرنی ہے، حضرت اویس کرنی کرن میں رہنے والے ہیں۔ حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور سے ظاہری طور سے ملاقات نہ ہوئی، حضور سے محبت کر رہے ہیں، حضور سے حقیقت رکھ رہے ہیں، اور اتنی عقیدت، اتنی محبت کہ جب طائف کے میدان میں حضور تبلیغ کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، لوگوں آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کی طرف آنے کی بجائے حضور کے اوپر پتھراؤ کر دیا، حضور کو پتھر مارے۔ جب حضور کو پتھر مارے طائف کے لوگوں نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضور کے دندان شہید ہو گیا، حضور کا دندان دانت مبارک شہید ہو گیا، اور حضور کا دانت شہید ہوا طائف میں۔ اور موقع کے اندر جب صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ غمگین ہو گئے، لہذا جب یہ بات حضرت اویس کرنی کو معلوم ہوئی کہ دندان مبارک اللہ کے رسول کا شہید ہو گیا ہے، ظالموں نے ایک ایسا پتھر مارا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب اس عاشق کی بات دیکھیے، اس عاشق کی بات دیکھیے کہ حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ حضور کا دانت شہید ہو گیا تو آپ دل ہی دل میں سوچنے لگے، جب نبی کا دانت شہید ہو گیا تو قلب میں دانت رکھ کے کیا کروں گا؟ لہذا جب نبی کا دانت ایک دم ہو گیا تو میں بھی اپنے دانتوں کو توڑوں گا۔ لہذا انہوں نے پتھر مار کے اپنے دانتوں کو توڑنا شروع کیا، اور دل میں خیال آیا کہ شاید پتھر پیچھے سے آیا ہوگا یا سامنے سے آیا ہوگا، تو آپ نے سامنے والے دانتوں کو شہید کر دیا۔ جو ہو سکتا پھر آپ کو خیال آیا کہ ہو سکتا
برس سائڈ سے پتھر آیا ہو تو آپ برس سائڈ کے بھی دانتوں کو شہید کر لیا. اسی طریقے سے یہ دل میں آپ کا خیال آتا گیا کہ شاید پتھر ادھر سے آیا ہوگا تو پتھر یہاں لگا ہوگا تو آپ نے ادھر کی دانت شہید کر لیے. اسی طریقے سے سارے دانتوں کو شہید کر دیا. جب شہید کیا تو میرے سرکار نے مصطفیٰ جان رحمت نے جان لیا کہ میرے دیوانے نے، میرے عاشق نے، میرے چاہنے والے نے، میری محبت نے اپنے دل اپنے سارے دانتوں کو شہید کر لیا، سارے دانتوں کو اس پہ قربان کر دیا. تو پھر میرے سرکار نے فرمایا کہ لوگوں آپ جب کبھی شب برات کی یہ نیاز آئے گی تو حضرت اویس قرنی کی نیاز لگے گی اور ان کے حلوے پہ لگے گی. کیونکہ دانت والا جو حلوہ ہوتا ہے، وہ جو پتلا حلوہ ہوتا ہے وہ دانت والا کھا نہیں پاتا ہے، وہ بغیر دانت والا کھا نہیں پاتا ہے. اس لیے اللہ کو عزت سے بھی اپنے اس محبوب بندے پر کرم کیا تو اللہ نے حضرت اویس قرنی کی محبت میں کیلے کا پیڑ عطا فرمایا تاکہ کیلا کھائے، اور وہ کیلا جو بغیر دانت والا بھی کھا سکتا ہے. اس لیے یہ پہلا یہ کیلا جو ملا ہے وہ حضرت اویس قرنی کے صدقے میں ملا ہے. یہ کیلا حضرت اویس قرنی کے صدقے میں ملا ہے کہ اللہ نے جنت سے ایسا پھل بھیجا جو بغیر دانت والا بھی کھا لے گا اور دانت والا بھی کھا لے گا، سب کھا لیں گے، بچہ بھی کھا لے گا، بوڑھا بھی کھا لے گا. اس لیے عاشق کہنے لگا، دیوانہ کہنے لگا، مستانہ کہنے لگا کہ دل دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے کہ زندہ اویس قرنی کی سنت کریں گے ہم، زندہ اویس قرنی کی سنت کریں گے ہم، اور بندے کے مصطفیٰ سے، بندے کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، بندے کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. آج ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، حضرت اویس قرنی نے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن کیسی محبت. آج ہم نے بھی نبی کو نہیں دیکھا، اس لیے ہم اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دروں میں ہم ہمیشہ جب بھی محفل رسول کو سجاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ سنو، مانا تم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے لیکن تم اپنے محفلوں کو سجاؤ، تمہاری محفل میں تمہارے نبی آتے ہیں اور تم اپنے نبی کے صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. اس لیے ہم کبھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، کبھی کہتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم یہ سلام اس لیے کرتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن مدینے سے ہمارے آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں، مدینے سے ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. تم لوگ کہو کہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ارے جب قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قبرستان سے کوئی گزرتا ہے تو قبرستان کے جتنے بھی مردے ہوتے ہیں وہ سب پہچانتے ہیں کہ میرا باپ جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے، مجھے سلام کرتا ہوا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرا بستی کا جا رہا ہے، میرا عزیز جا رہا ہے. اور جب تم قبرستان پر سلام کرتے ہوئے جا رہے ہو تو تمہارا وہ عزیز تم کو پہچانتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی قبرستان کے پاس سے گزر کر
فاتحہ جب پڑھ لیتا ہے وہ 3 بار الحمدللہ شریف پڑھ لے اور 1 بار الحمدللہ شریف پڑھ لے اور درود شریف پڑھ کے جب ان کو بخش دیتا ہے تو ان کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ سب کو بانٹتے ہیں، اور جس نے پڑھا ہے ان کو اتنا بڑا ملتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں کی برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قبرستان کا جب مردہ اس کو سلام کر لے تو وہ پہچان جائے تو جو ہمارے آقا ہیں، جو مدینے والے آقا ہیں، جن کے صدقے میں زندگی ملی ہے، جن کے صدقے میں بندگی ملی ہے، جن کے صدقے میں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے میں رحمان ملا ہے، جن کے صدقے میں رمضان ملا ہے، جن کے صدقے میں جہاد ملا ہے، جن کے صدقے میں کائنات سکی ہے، لہذا وہ آقا ہمیں کیوں نہیں پہچانیں گے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا ہمیں مدینے سے دیکھ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائے اور تیرے غلاموں سے الجھائے، تیرا کھائے اور تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والی، ہے منکر عجب کھانے گرانے والی، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت میں آ کر یہ بولو، نبی کی محبت میں آ کر یہ بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والی، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والی، کیونکہ رستے میں جو چور ہیں ہمارے ایمان کو چھیننے کے، جو ہماری طاق میں لگے ہوئے ہیں، لہذا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا تیری گدڑی طاقی ہے اور تو نے نکالی ہے، تیری گدڑی طاقی ہے اور تو نے نکالی ہے، سونا جنگل رات بھی چھائی بندی کالی ہے، اور سونے والے جاگتے رہیے، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف گرا دے، کیا وہ چور بلا کے ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، کیا وہ چور بلا کے ہے؟ تیری گدڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گدڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا سندنا شفیعنا مولانا ملجانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اویس قرنی کی بات چل رہی تھی، حضرت اویس قرنی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ آپ تابعین ہیں، آپ سنتا ان کے بارے میں تمام اکابرین کا بڑا اتفاق ہے، لہذا حضرت اویس قرنی وہ ہے ایک مرتبہ حضرت علی کو اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت اویس قرنی کے پاس بھیجا اور کہا علی یہ میرا جبہ لو، اے عمر یہ میرا جبہ لو، اور میرے اس جبے کو میرا ایک دیوانہ ایک مستانہ رہتا ہے اس کو دے۔ حضور سے جو محبت کرتا ہے رائی برابر جس کے دل میں محبت ہوئی، سرکار فرماتے ہیں اس کو بھی جانتا، سرکار فرماتے ہیں کہ علی ہے عمر لو میرا یہ جبہ، میرا فلاں ایک چاہنے والا کرم میں رہتا ہے اس کو دے دینا، اس کو دے دے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے کچھ پہچان جاتا
آپ نے فرمایا کہ وہ میرا جو چاہنے والا ہے اس کا نام اویس ہے، اور اس کے کاندھے پہ سفید تاج ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تل ہے۔ کچھ پہچانیں حضور نے بتائی، اپنے جبہ لے کے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کی سرزمین جب پہنچے تو کسی سے پوچھا کہ یہاں پر کرن کی سرزمین پر کوئی اویس نام کا آدمی ہے؟ اویس نام کا کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہماری اس بستی کے اندر تو کوئی اویس نام کا آدمی نہیں ہے، ہاں ان جنگلوں میں ایک آدمی بھٹکتا پھرتا رہتا ہے، لوگ اسے پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں، لہذا اس کا نام اویس ہے۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ رسول پاک کا جو دیوانہ ہوتا ہے لوگ اس دیوانے کو دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ دیوانہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ لوگ جسے دیوانہ کر رہی تھی، دیوانہ مستانہ کہہ رہی تھی، حقیقت میں ان کی اہمیت کو تو اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی جب پہنچے حضرت اویس کرنی کے پاس اور وہاں جا کے جب سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے سلام کیا، آ رہے ہیں کہاں سے؟ مدینے سے آ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دونوں حضرات نے سلام کیا تو ادھر سے حضرت اویس کرنی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام اے ابی عمر، وعلیکم السلام، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کا دیوانہ جسے لوگ دیوانہ کہہ رہے تھے، جب حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت عمر فاروق اعظم وہ دونوں حضرات نے سلام کیا تو حضرت اویس کرنی ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ وعلیکم السلام۔ یہ دونوں حیران ہو گئے کہ ہم یہاں پہلی بار آئے ہیں، پہلی ملاقات ہے، تو ہم پوچھتے پوچھتے یہاں تک آ رہے ہیں اور ہمیں یہ جانتے ہیں، ہمارا نام بھی لے رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ والا ہے۔ آپ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور جبہ دیا ہے آپ کے لیے، آپ اس جبے کو پہن لو، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ تم سرکار کی امت کے لیے دعا کر دو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت مولا علی مشکل کشا سے عمر فاروق اعظم سے کہ جا کے میرے بندے سے، میرے اس عاشق سے، میرے اس دیوانے سے میری امت کی بخشش کی دعا کرا۔